بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے 39، 39واں سبق ہے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح یہ گزارش کروں گا کہ اس سبق کو بہت توجہ سے سنیں، بہت اہمیت دے کر سنیں، کوشش کریں اس کا ماحول بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، اس کے نوٹس لیں، بار بار ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، بار بار دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو ڈسکس کریں تاکہ سیرت ہماری زندگی کے اندر آئے، اور درود شریف کا بہت زیادہ خصوصی اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دین کی دعوت کے میدان میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دونوں حضرات کے دنیا سے جانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے مشکلات کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ وہ تمام لوگ جو جناب ابو طالب کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشان کرنے، تکلیف کرنے سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو ان کے چچا بیچ میں مداخلت کریں گے اور ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جناب ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ جری ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ بھائی اب ایسا کوئی سردار، کوئی بڑا ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے مشکلات آتی ہیں تو وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر دیتے ہیں، طریقہ کار تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہوتا ہے وہ اس مشن پر کبھی کمپرومائز بھی نہیں کرتے، اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں بتایا ہے کہ بھائی میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، چھپ کر بھی دعوت دی، کھل کر بھی دعوت دی، ہر طرح سے میں ان کو دعوت دیتا رہا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، اب اس دعوت کے لیے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ موقع کی مناسبت سے لوگوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر حکمت عملی تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اپنے مقصد پر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ مشرکین مکہ اب اور زیادہ جری ہو گئے، اور میں نے پچھلے سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ اس کے بعد مشرکین مکہ ایسے جری ہوئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح سے ستاتے رہے، اور ہم جو بہت سے واقعات پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی جانب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، ان میں سے بہت سے واقعات وہ ہیں جو جناب ابو طالب کی دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد کے واقعات ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی، اسٹریٹجی تبدیل کی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس، اسلام کے پاس کوئی ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس دین کو، دعوت کے اس کام کو، دین کے اس کام کو ایک سینٹر پوزیشن حاصل ہو جائے تاکہ یہ مضبوط ہو، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر اس کے پیغام کو پھیلایا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے مسلمان حبشہ ہجرت کر چکے تھے، وہاں سے بھی وفد آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سنی، اسلام لے آئے، وہاں چلے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف کے بارے میں اس کے کچھ نقشے وغیرہ، کچھ ڈیٹیل انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا طائف میں جس کا نام تھا اس قبیلے کا ثقیف۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کا انتخاب کیوں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ طائف کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی سرسبز و شاداب، بہت خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں نا، مری، ناران، کاغان، سوات اور شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو مالدار لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ اپنی گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمی کے موسم میں انجوائے کرنے کے لیے وہ طائف جاتے تھے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور وہاں پر وہ اپنی گرمیاں انجوائے کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے وہاں پر اپنے باغات تھے، اپنی زمینیں تھیں، اپنی جائیدادیں تھیں، تو ان کا بڑا گہرا ربط اور بہت گہرا تعلق تھا۔ جو لوگ تاریخ اور جغرافیہ کو پڑھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ قریش کے لیے جو طائف کا علاقہ تھا نا، وہ اسٹریٹجیکلی بہت اہم علاقہ تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ طائف ایک ایسا علاقہ تھا پورے عرب میں جس کے پورے شہر کے گرد فصیل موجود تھی۔
اس لحاظ سے وہ دفاعی طور پہ بہت مضبوط تھا۔ پھر بنو ہاشم، بنو عبد شمس اور بنو مخزوم، یہ 3 قریش کے بڑے قبائل تھے، ان کے بہت سے مالی، جغرافیائی اور عسکری مفادات طائف سے وابستہ تھے۔ نمبر 1، معاشی مفادات کس طرح وابستہ تھے کہ قریش کے لوگوں کی بڑی بڑی زمینیں، جائیدادیں وہ طائف کے اندر موجود تھیں، ان کے باغات وہاں پہ موجود تھے، اور جغرافیائی اعتبار سے وہ اس کو اپنے ساتھ ملانے کی ہمیشہ سے کوشش میں رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل قریش کے لوگوں نے طائف پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اس پر حکومت حاصل کرنے کے لیے وادی وج پر حملہ کیا، جو وہ ایک وادی تھی۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہم طائف پر حملہ کریں، اس کو بھی ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں، اور اسی وجہ سے طائف کے لوگوں نے پھر قریش کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور قریش کے حلیف بن گئے، اور قبیلہ دوس کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا تاکہ ہم قریش کے لوگوں کے حملوں سے بچ سکیں۔ اس طریقے سے ان کا آپس میں ایک معاہدہ بھی چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر طائف کے لوگ، میں وہاں چلا جاتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں اور وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ اتنا اہم علاقہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز بن جاتا ہے، اسلام کا مرکز بن جاتا ہے، تو اس سے مسلمانوں کی پوزیشن کافی مستحکم ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قریش تھوڑا نیچے آ جائیں گے اور ہم سے کوئی معاہدہ کر لیں گے، کوئی صلح کر لیں گے، اور یہ جو تکلیف پہنچانے کا ایک لامتناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا ہے، کم از کم یہ سلسلہ تھم جائے گا۔ دوسری ایک اہم وجہ اگر آپ دیکھیں طائف کے انتخاب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا، کہ قریش اور طائف میں ایک فرق ہے۔ فرق اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیں قریش، طائف کی اور مکہ کی، کہ مکہ کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک قبیلے کے کوئی 2-3 ایسے لوگ ہوں جو پورے قریش کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، اور جو فیصلہ وہ کر لیں وہ سارے قریش کے لوگ مانتے ہیں، اور مکہ میں انہی کا فیصلہ چلتا ہو۔ مختلف قبائل تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا مشورہ ہوتا تھا، قریش کا دار الندوہ تھا، وہاں کے مشورے سے فیصلے ہوتے تھے۔ طائف کے اندر معاملہ یہ نہیں تھا۔ طائف کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا ثقیف، اس کے جو سردار تھے وہ 3 لوگ تھے، اور 3 کے 3 بھائی تھے۔ تو طائف میں ان 3 لوگوں نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا تو وہی فیصلہ چلا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر کسی طرح یہ تینوں بھائی، یہ سردار اگر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو پورے طائف کے لوگوں کا اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کو ان کے سرداروں کی طرف سے ایک طرح کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح طائف میں جاؤں، وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دوں، اور اگر وہ لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں تو دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو ایک بہترین مرکز ہاتھ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے رفیق سفر تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب طائف پہنچے ہیں تو ثقیف کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ جیسے میں نے بتایا یہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں بھائیوں کو دین کی دعوت دی، دینی معاملات میں ان سے مدد طلب کی کہ بھائی قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ دین کے اس کاز کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ اس دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور مخالفین جو ہمیں ستا رہے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ اس پر ان تینوں بھائیوں کا رویہ بہت افسوسناک تھا اور بہت ہی تکلیف دہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے جس طریقے سے جواب دیا وہ جواب بہت ہی نامناسب تھا۔ تینوں نے الگ الگ بات کی۔ ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرا کہنے لگا اما وجد اللہ احدا یرسلہ غیرک، کیا اللہ کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا معاذ اللہ کہ ان کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر آپ سچے ہیں تب بھی بات نہیں کروں گا، جھوٹے ہیں تب بھی بات نہیں کروں گا۔ سچے ہیں تو اس لیے بات نہیں کروں گا کہ تم سے گفتگو کرنا خطرے کی بات ہے، ادب کے خلاف ہے، اور اگر جھوٹے ہو تب بھی میرے لیے اس لیے مناسب نہیں کہ بھائی میں جھوٹے آدمی سے کیوں بات کروں معاذ اللہ۔ تینوں بھائیوں نے ایسے ہی اوٹ پٹانگ قسم کے جوابات دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ریئیکشن دیکھا، جس طریقے سے انہوں نے رسپانس کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ فی الوقت ماننے والے نہیں ہیں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک درخواست کی کہ بھائی ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مان رہے اور تم نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، ایک بات میری مان لو، اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی، کہ تم نے جو کیا سو کیا، جو تم نے بدتمیزی کی، جو بات چیت ہوئی سو ہوئی، لیکن اس معاملے کو اب یہیں دبا دو۔ مطلب اس بات کو پھیلنے نہیں دینا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے اوپر میں نے دین کو پیش کیا، اس لیے کہ اگر یہ بات پھیلے گی، قریش کے لوگوں کو پتہ چلے گا، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلے گا، تو وہ اور جری ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو مکہ سے باہر جا کر ہمارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے خلاف لوگوں کو کھڑا کر سکیں، اور کن لوگوں کو، طائف جیسے علاقے کے سرداروں کو ہمارے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، وہ اور مشکلات کھڑی کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی، اس معاملے کو یہیں دبا دو تاکہ یہ بات پھیلے نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ معاملہ خفیہ رہے، لیکن ان بدبختوں نے اس کا بالکل خیال نہیں کیا۔ اس کو چھپاتے کیا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جناب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اگر قریش کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ میری اور مانیٹرنگ شروع کر دیں گے۔ اب تو میری آمد و رفت، آنا جانا، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی روٹین کی کوئی آمد و رفت ہے، کہیں جا رہے ہوں گے، کہیں سے آ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کا پتہ چلتا ہے، ایک تو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، دوسرا پھر وہ جس طریقے سے مجھے مانیٹر کریں گے تو میرے لیے موومنٹ بہت مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے نہ تو صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اسلام نہیں لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درخواست کی کہ بھئی اس معاملے کو چھپا دو، بس اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دو، یہ بات بھی نہیں مانی۔ الٹا مزید یہ کیا کہ اس علاقے کے جو اوباش اور بازاری قسم کے جو لڑکے تھے، جو لوگ تھے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ سیرت ابن کثیر کے اندر ہے کہ انہوں نے راستے کے دونوں اطراف لوگوں کو بٹھایا، ان اوباش اور فضول قسم کے بازاری لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، جب گزرنے لگے تو جیسے آپ قدم اٹھاتے یہ آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیتے، ایک پتھراؤ شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہوا، اتنا خون آپ کے جسم سے بہا، اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر بتر ہو گئے۔ علامہ سہیلی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب آپ بہت زیادہ پتھر لگنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، ہمت جواب دے جاتی تھی، تو یہ بدبخت آپ کا بازو پکڑ کر پھر آپ کو کھڑا کرتے، اور جب آپ چلنے لگتے پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں، ہنسے بھی جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا دفاع کر سکیں، جو پتھر ہیں وہ مجھے لگ جائیں لیکن اللہ کے رسول کی حفاظت ہو سکے، ہر طرف سے وہ اس کوشش میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اس طریقے سے پورا پلان کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، وہ پتھر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک بھی پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے، آپ کو ایک باغ نظر آیا، انگور کا ایک باغ نظر آیا۔ آپ نے طائف کا علاقہ اگر دیکھا ہو، پہاڑی علاقہ ہے سارا، جیسے ہمارے یہاں شمالی علاقہ جات ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں انٹر ہو گئے، باغ کے اندر داخل ہو گئے، اور سائے والی کوئی جگہ تھی، وہاں پر آپ بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں، کچھ سائے کی جگہ ملی ہے، تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تھوڑا اگر اندازہ کریں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت، ایک معزز شخصیت، جن کا ایک مقام تھا، جن کی ایک حیثیت تھی، جن کی سچائی، امانت داری کی دنیا گواہی دیتی تھی، ایک ایسی شخصیت کسی کے پاس جائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، کہ ان کی آخرت کسی طرح بن جائے، اتنا لمبا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور اس طریقے سے رسپانس ملے، کیا احساسات ہوتے ہیں انسان کے، کیا جذبات، کیا فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احساسات تھے، آپ کے جو جذبات تھے، وہ اس دعا سے ظاہر ہوتے ہیں جو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اور وہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت کتنا مشکل تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک غضب ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. یہ دعا ایسی ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھیں، اس کے مطلب پہ غور کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہم انی اشکو الیک، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کی، وقلت حیلتی، اپنی تدبیر کی بے بسی کی کہ میری کوئی تدبیر ان پہ کامیاب نہیں ہو رہی، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی ناقدری کی کہ انہوں نے کیوں مجھے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے. اے اللہ میں آپ ہی سے اس کی شکایت کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب ہیں، کمزوروں کے پروردگار ہیں، وانت ربی، آپ میرے بھی رب ہیں، الی من تکلنی، اے میرے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، الی بعید یتجہمنی، کیا آپ مجھے کسی ایسے اجنبی کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے ساتھ اتنے سخت لہجے سے پیش آئے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا مجھے آپ کسی ایسے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں کہ جس کو آپ نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے کہ وہ جو چاہے میرے ساتھ کریں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ یہ سب کچھ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن تیری عافیت اور تیری مہربانی میرے لیے بہت کشادگی والی ہے، اس میں بہت کشادگی ہے. تو جب دنیا جہان کو یا اللہ آپ نے عافیت عطا کی ہے، مجھے بھی اپنی عافیت کے دامن میں سمیٹ لیجئے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا، میں تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر جس نور سے تاریکیاں روشن اور دنیا و آخرت کے تمام امور سنور گئے، تجھے تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، من ان تنزل بی غضبک، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، او یحل علی سخطک، یا تیری ناراضگی میرا مقدر ٹھہرے، لک العتبی حتی ترضا، حق ہے کہ تجھے منایا جائے، منایا جائے، منایا جائے، اتنا منایا جائے، حتی ترضا، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. ولا حول ولا قوت الا بک، نہ تو کوئی بچاؤ ہے نہ کوئی طاقت ہے مگر تیری مدد سے. اگر کوئی کسی مشکل سے بچ سکتا ہے تو تیری مدد سے، کسی کو کوئی خیر پہنچ سکتی ہے تو تیری مدد سے. آپ اس دعا کے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ کتنے درد بھرے الفاظ ہیں، اور اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی اور سمجھنے کی بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے. جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے اس کو اللہ سے کیسے دعا مانگنی چاہیے، اس کو اللہ کے سامنے کیسے رونا چاہیے، کیسے گڑ گڑانا چاہیے، کیسی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، کیسی تواضع کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے رب پر کتنا توکل، کتنا بھروسہ اور کتنا اعلیٰ درجے کا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا توکل ہے اپنے رب پر کہ یا اللہ اگر آپ اس میں راضی ہیں، میں اس ساری صورتحال میں یا اللہ اس پر بھی راضی ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس تکلیف میں رہوں، میں اس پر راضی، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اگر آپ مجھے عافیت عطا کر دیں گے تو آپ کی عافیت کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی. اس لیے ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اور ایک تو اس دعا کو یاد کریں
اور جب کسی ایسی مشکل میں ہو یہ دعا مانگا کریں، ویسے یہ دعا مانگا کریں اس کے ترجمے پر غور کر کے. اور اگر یہ دعا یاد کرنا مشکل ہو، اس سے یہ چیز تو سیکھ لینا کہ اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں، اللہ کو منایا کیسے جاتا ہے، اللہ سے اپنی حاجت کیسے طلب کی جاتی ہے، ہمارے یہاں دعا کیسے ہوتی ہے. ادھر ہاتھ اٹھائے، زبان سے کچھ بولا، ہاتھ منہ پہ پھیرے، اٹھ کے چل دیے، یہ پتہ نہیں کہ ہاتھ کب اٹھے، یہ پتہ نہیں کہ دعا میں کیا مانگا، یہ پتہ نہیں کہ ہاتھ منہ پہ کب پھیرا، یہ پتہ نہیں کہ کیا مانگا کیا نہیں مانگا، اور شکوے شکایت ہمارے یہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ سے اس طریقے سے بات کرنا سیکھیں جیسے آدمی اپنے کسی جگری دوست سے ایک ایک بات شیئر کرتا ہے کہ میں وہاں گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے اس کو یہ کہا، پھر اس نے مجھے یہ کہا، پھر میں نے اس کو یہ کہا لیکن وہ صحیح جواب نہیں دے رہا تھا، پھر میں نے اس کو یہ کہا تو اس کو بات سمجھ میں آئی. اس طرح اللہ سے اپنے دکھڑے شیئر کریں، ایسے اللہ سے مانگے. یہ سیرت کے سبق سے اگر ہم یہ حاصل کر لیں نا آج اپنی زندگی میں، کہ ہم نے اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکالنے ہیں اور ان 10 منٹ میں کچھ نہیں کرنا، اللہ سے باتیں کرنی ہے. ہاتھ اٹھا کے اللہ سے باتیں کریں، اپنی ساری روٹین، ساری کارگزاری، ساری تفصیلات اللہ کو بتائیں، اور جو ضروریات اور حاجات ہیں وہ اللہ سے مانگیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کرنے کے بعد کمنٹس میں مجھے بتائیں بھی کہ 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، مہینے بعد کیا آپ نے اس پہ عمل کیا اور آپ نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس کی یا نہیں. اچھا، یہ ساری صورتحال ہے جو ہم نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کے ساتھ شفقت، آپ کی اس امت پر رحمت وہ کتنی زیادہ ہے. آپ اس حدیث سے، جو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ یعنی غزوہ احد میں آپ کو بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے، آپ خود زخمی ہوئے ہیں، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، بہت تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی، کیا اس سے کوئی سخت دن بھی آپ پر آیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبد یا لیل ابن عبد کلال پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے میری دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت مجھے بہت شدید تکلیف ہوئی. جب میں قرن الثعالب پر پہنچا ہوں، قرن الثعالب جس کو آج طائف سے آتے ہوئے جو میقات آتا ہے نا، اس کو السیل الکبیر آج کل کہا جاتا ہے. یہ جو میقات ہے طائف سے آتے ہوئے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، السیل الکبیر جس کو کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں قرن الثعالب پہنچا اس وقت مجھے جا کے کچھ ہوش آیا. میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو میرے اوپر سایہ کر رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بادل کے ٹکڑے میں موجود ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک، اللہ نے تمہاری قوم کی باتیں بھی سن لی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا یہ بھی اللہ نے سن لیا. وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ نے فرشتوں، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا ہے لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، تاکہ جو حکم آپ نے ان کو دینا ہے آپ ان کو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں، اس کو پورا کروں، لہٰذا آپ حکم دیجئے. ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. آپ جانتے ہیں طائف پہاڑی علاقہ ہے، آپ اگر گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان پر ملا دوں، یعنی جو بستی ہے رہنے والے ان سب کو ملا کے چکنا چور کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دوں. آپ اندازہ لگائیں، یعنی تھوڑا سا سوچیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا. ہم لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو کتنا ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، کتنا ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غصے پر کنٹرول دیکھیں.
اور اس امت کے ساتھ رحمت اور شفقت کے جذبات دیکھیں. آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. مجھے تو اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے کوئی ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ستایا، جنہوں نے بدتمیزی کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا، آپ کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا. ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ریئیکشن ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ صفت ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی ہے، وہ بہت بڑی خوبی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر دین کے راستے میں ہم پر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی ذاتی مشکلات، اپنی ذاتی تکلیفوں، ذات پر آنے والی پریشانی کو دین کے کسی کام کے لیے رکاوٹ نہ بننے دیں. اگر آپ غور کریں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے طائف کا دن احد سے زیادہ مشکل دن تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو احد کا دن تھا، غزوہ احد، یہ تو جنگ ہو رہی تھی. جنگ میں ظاہر انسان کو یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی حملہ کریں گے، ہم بھی حملہ کریں گے، وہ ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، وہ ہمیں مارنے. جنگ میں یہی ایک دماغی طور پہ آدمی تیار ہوتا ہے. طائف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ اسلحہ لے کر نہیں گئے تھے، آپ تو ایک مہمان بن کر گئے تھے. مہمان کا تو اکرام کیا جاتا ہے، اس کو تو عزت دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر صرف جسمانی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ انہوں نے نفسیاتی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ٹارچر کیا. ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ. اس وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن میرے لیے غزوہ احد کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا. طائف کا جو پورا واقعہ ہے یہ انشاءاللہ ابھی جاری ہے، یہ آگے جا کے مکمل ہوگا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واقعے کے ساتھ ساتھ جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں اس پر ہم بات کرتے چلے جائیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے، اور جب واقعے کا اگلا حصہ آئے تو اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر ہم بات کر سکیں. اب دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1، اسباب کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں، حبشہ کی طرف ہجرت کروائی، آپ خود تشریف لائے طائف میں. تو طائف کی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کی جو اہمیت تھی جغرافیائی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی جگہ کا انتخاب کیا تاکہ ایک مضبوط مرکز مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ کوئی دین کا کام ہو، اسباب کا اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ظاہر ہے اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پلاننگ کی ہوگی، کوئی سوچا ہوگا، کوئی حکمت عملی تیار کی ہوگی، جب ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے کر گئے. یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک جگہ پر، کسی ایک رخ پر، کسی ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یار اس جگہ پہ کام کرتے ہوئے یا اس ڈائریکشن میں کام کرتے ہوئے یا کام کا جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ شاید بہت زیادہ فروٹفل نہیں ہے، یہ شاید بہت زیادہ ثمر آور نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ جگہ تبدیل کرنے سے میرے اس کام میں بہتری آئے گی تو آپ جگہ تبدیل کریں. اسٹریٹجی تبدیل کرنے سے بہتری آئے گی، اسٹریٹجی تبدیل کریں. کوئی میڈیم تبدیل کرنا پڑے گا تو بہتری آ جائے گی، میڈیم تبدیل کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مقاصد پر سمجھوتا نہ کریں اور ذرائع پر اصرار نہ کریں، مقصد پر کمپرومائز نہ کریں، لیکن ایک ذریعہ پکڑ کے نہ بیٹھیں کہ نہیں یہ کام میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، بس اسی طریقے سے کروں گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. یہ سیرت اور سنت سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا.
سیرت اور سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد اپنا واحد فوکس رکھیں اور طریقہ کار، حکمت عملی زمانے کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار سے اپنی سچویشن کو دیکھ کر اس کے اندر تبدیلی لایا کریں۔ ایک اور اہم چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں، آپ اس کے اندر رازداری کا، اس کی سیکریسی کا، کہ بھائی یہ بہت زیادہ خفیہ یہ باتیں رہنی چاہیے تاکہ یہ پھیلے نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے منصوبے پہلے سے ہی ڈسکلوز کر دیتے ہیں کہ میرا 20 سال کے بعد کا یہ منصوبہ ہے، 40 سال کے بعد یہ منصوبہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو آپ اپنے منصوبوں کو، اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے، اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنی ضروریات اور اپنے کاموں میں کامیابی کے لیے رازداری سے کام لو۔ یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے تو اس منصوبے کو خفیہ رکھو، اس کا اتنا حصہ لوگوں کے سامنے پیش کرو جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، آپ نے فرمایا ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کس کو لیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ طائف کے لوگوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس معاملے کو یہیں دبا دیں۔ مقصد کیا تھا کہ یار جب بات بس مزید اس کو ڈسکلوز نہ کریں، مزید اس بات کو کھولیں نہیں۔ انہوں نے نہیں آپ کی بات مانی، لیکن آپ نے پوری کوشش کی۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پیدل روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے کہ مکہ سے اگر ایک آدمی طائف جاتا ہے اتنا دور تو وہ سواری پہ جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے جب روانہ ہوئے تو پیدل روانہ ہوئے تاکہ ان کو بھنک بھی نہ پڑے کہ کہیں دور جا رہے ہیں، بس یہی لگے کہ روٹین جیسے آدمی جاتا ہے نا، کہیں مسجد جا رہا ہوتا ہے کوئی خریداری کرنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، ایک روٹین کا وہ سمجھے کہ کہیں جا رہے ہیں، یہ ان کو تصور نہ آئے کہ یہ مکہ سے باہر کہیں جا رہے ہیں تاکہ معاملہ چھپا رہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ اس کی بھی ایک حکمت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اگر آپ کسی اور صحابی کو ساتھ لیتے تو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یار یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، لیکن جب حضرت زید بن حارثہ کو دیکھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یار یہ تو ان کے بیٹے ان کے ساتھ ہیں، کہیں جا رہے ہوں گے کوئی خریداری کرنے کے لیے، کہیں مسجد یا کہیں کسی کام سے جا رہے ہوں گے۔ کافروں کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ کہیں پلاننگ کر کے کہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اور صحابی آپ کے ساتھ اس طرح سفر کر رہے ہو تو ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا تاکہ یہ شک شبہ بھی کسی کے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو۔ یہ ہماری سیکھنے کی چیزیں، دیکھیں سیرت جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف واقعہ پڑھ لیتے ہیں، اسے سبق نہیں حاصل کرتے تو ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیا مطلب اسوہ حسنہ ہے؟ کہ حضور کو رول ماڈل بنا کر ان کو فالو کریں، یہ ان کی اسٹریٹجیز ہیں، یہ ان کی حکمت عملی ہیں، اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ اور سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیں اس کا فوری رزلٹ، فوری آؤٹ کم ہمیں نظر آ جائے کہ یہ میں نے محنت کی اور اس کا آؤٹ کم مجھے حاصل ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ایک جہد مسلسل، ایک مسلسل محنت آپ کرتے رہیں، بعض اوقات کوئی اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے، بعض اوقات ناکام ہو جاتی ہے، پھر کوئی تیسری اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تب جا کے اس کے رزلٹ نکلتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یار ایک ہفتے میں رزلٹ نکل آئے، ایک مہینے میں رزلٹ نکل آئے، ایک سال میں اس کا کوئی رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے۔ جب ہم کوئی اس طرح کی کوئی چینج لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر، لوگوں کے بیہیویئر کے اندر، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کے اندر، تو ہمیں لانگ ٹرم اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے لیے لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور بڑے ٹھنڈے پیٹوں اس کو پینا چاہیے کوئی بھی مشکل آئے۔ یہ نہیں کہ بات بات پہ ہائپر ہو رہے ہیں، نہیں یار نہیں ہو رہا، بس چھوڑو کوئی اور کام شروع کر دو، یہ شروع کیا 1-2 مہینے یہ کیا، یہ بھی نہیں ہو رہا یار اب یہ شروع کر دو۔
اگر ایسا کرتے رہیں گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں نا، آپ کا اگر یہی مزاج ہوتا تو آپ فوراً ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیتے، وہ تو تباہ ہو چکے ہوتے۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، سندھ کے اندر اسلام لانے کا جو سبب بنے ہیں ان شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت محمد بن قاسم کی ہے۔ یہ طائف کے اندر پیدا ہوئے تھے، یہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں سندھ کے اندر، ہند کے اندر، ملتان کے اندر، اس پورے خطے کے اندر، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ہندوستان، اس پورے علاقے کے اندر کے جو لوگ مسلمان ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن محمد بن قاسم کا ہے، جو ثقفی ہیں، جو طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کر دیتے، کیا کوئی محمد بن قاسم ان میں پیدا ہوتا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی، آپ کی وہ توقع پوری ہوئی یا نہیں ہوئی کہ آپ نے فرمایا اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ نے ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے۔ اس لیے جب ہم لانگ ٹرم بیسس پر سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی ذات کو دبا دیتے ہیں، اپنی ایگو کو، اپنی انا کو دبا دیتے ہیں۔ ایک بڑے مقصد کے لیے انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ مصیبت کے وقت اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، صبر کا مطلب یہ کہ اللہ سے شکوے شکایت نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ معاذ اللہ اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں، یار پتہ نہیں مجھ پہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، اور جناب مجھ پہ ہی ساری مشکلیں آ رہی ہیں، حالانکہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ۔ یہ جو شکوے شکایات شروع ہو جاتی ہیں، میں نے تو کبھی کوئی اچھا دن دیکھا ہی نہیں، اتنی بڑی ناشکری کی بات ہے، میں نے کوئی اچھا دن دیکھا ہی نہیں۔ مطلب یہ جملہ کوئی اللہ کے بارے میں، اس کا کیا مطلب؟ آپ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، کیا آپ نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا دن نہیں دیکھا؟ تو یہ شکوے شکایت کرنا یہ بے صبری ہے، لیکن مشکلات میں اللہ سے مانگنا یہ بے صبری نہیں ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ سے کوئی مشکل مانگنی نہیں چاہیے، کبھی کوئی مشکل اللہ سے نہ مانگیں، بلکہ کوئی مشکل آ جائے اللہ سے یہ دعا کریں اللہ اس مشکل کو دور کر دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس مشکل کو دور کر دے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں کچھ دن رک کر پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا یا عباس، اے عباس، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیا کرو، یعنی دنیا کی عافیت، آخرت کی عافیت۔ دنیا میں اللہ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے محفوظ کر دے، آخرت کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے اللہ محفوظ کر دے۔ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا مانگی جاتی ہے نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رونے لگ گئے، اور آپ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے درگزر کا سوال کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر دیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ جنت جائیں، اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں جنت لے جائے۔ صلی اللہ العفو، اللہ سے درگزر کا سوال کرو، والعافیہ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ کسی انسان کو ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عافیت کی نعمت۔
آپ مجھے بتائیں جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا دن نہیں دیکھا، اس کی زندگی کے کتنے ہزاروں دن عافیت کے ساتھ گزر چکے ہوتے ہیں کہ کسی بڑی بیماری سے، حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، تکلیف سے وہ محفوظ ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت اس کو میسر ہوتی ہے اور وہ اللہ سے شکوے شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں پہ اللہ کی نظر رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن شکوے شکایت کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی، یعنی شکوے شکایت کبھی بھی اللہ سے کبھی شکوے شکایت نہ کریں، اللہ سے مانگے ضرور، شکوے شکایت اللہ سے نہ کریں۔ یہ جو اس حدیث میں ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے تھے، آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ آپ اس لیے اس موقع پر آپ دیدہ ہو گئے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ میری امت پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں گی، میری امت پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں گی، کس کس طرح کے فتنے آئیں گے، کس طرح مال کی حرص و ہوس میں، کس طرح شہوت کے غلام بن کر لوگ رہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ چیز تھی، تو آپ اس وجہ سے رونے لگ گئے کہ میری امت پر اتنی مشکلات آئیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بس اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عفو اور درگزر کا سوال کرو، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ محبت کہ ہم پر آنے والی مستقبل کی تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے آقا پہلے سے رو رہے ہیں کہ مستقبل میں میری امت پہ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں کیوں آئیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی و روحی و نفسی و مالی، ہم سب، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، دیکھیں کسی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب اپنے پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں آزمائش ہے، جب کسی اور پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں گناہوں کی سزا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے بارے میں یہ کہے کہ یار مجھے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہوگی، اس لیے کہ گناہ تو ہم سے بے تحاشا ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوئی تکلیف جو آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے اس پہ تکلیف آ رہی ہے۔ یقیناً گناہوں کی وجہ سے بھی تکلیف آتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن مصعب فرماتے ہیں کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد نیکی میں جو سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ یبتلی العبد علی حسب دینہ، انسان کو اس کی دین کے اندر مضبوطی کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فإن كان دینہ صلبا، اگر وہ دین کے اندر مضبوط ہو، اشتد بلاؤہ، تو اس پہ آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وإن كان فی دینہ رقہ، اور اگر وہ دین کے اندر کمزور ہو، ابتلی علی حسب دینی، تو اس پر آزمائش اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما به خطیئہ، اور یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ آزمائشوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ اس انسان کو ایسے حال میں پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ یعنی ان آزمائشوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، پھر جب اس کو بار بار آزمائشوں میں آنا پڑتا ہے، کبیرہ گناہوں پہ توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر ان آزمائشوں پہ جو صبر کر رہا ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آزمائشیں اتنے تسلسل کے ساتھ آتی ہیں کہ پھر جب وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ذمے میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، نیکیاں ہی نیکیاں لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ غزہ کے حالات دیکھیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، ان کا جتنا مضبوط ایمان ہے، وہ جس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کی اس استقامت کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں کہ یار اتنی استقامت، اتنا صبر، اتنا توکل، اتنا اللہ پر اعتماد، یہ کوئی باطل دین نہیں ہو سکتا، یہ حق دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ وہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان کے صبر کی برکت ہے۔
تو اس لیے کسی پر مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہوتی ہمیشہ کہ وہ کوئی گناہگار ہے. بہت سی دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور یہ انسان کے رفع درجات کے لیے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے ہمیں حکم ہے نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے کو لو. تو قرآن کریم میں جو آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. اس کا مطلب کوئی پریشانی اور تکلیف آ جائے تو ہم نے صبر بھی اس طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے صبر کیا ہے. یہ سیرت کا مقصد ہے، یہ سلف اسی لیے سیکھ رہے ہیں. خصوصاً اگر کوئی تکلیف آپ پر دین کے کام کی وجہ سے آ رہی ہے، دینی دعوت کی وجہ سے، دین کا کوئی مشن لے کے چل رہے ہیں، کوئی ستا رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی جملے کس رہا ہے، کوئی ٹانٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے جو تکلیف آئے اس کو تو بالکل نو ٹینشن ہو کے آرام سے ریلیکس ہو کر کے، بھائی یہ تو جب ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ہمیں تو کوئی پتھر نہیں مار رہا بھائی، ہمیں تو کسی نے لہو لہان نہیں کیا، ہمیں تو اس طرح کسی نے ہمارے پیچھے اوباش لڑکے نہیں لگائے. جب ہمارے آقا دین کے کام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی صبر کر رہے ہیں، بد دعا نہیں دے رہے، تو ہم نے بھی اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے، اپنے ظرف کو وسیع رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بڑے بڑے فیصلے کر دینا، یہ کسی اچھے مسلمان کی اور ایک لیڈر کی کوالٹی نہیں ہوتی. اور ہم چونکہ سیرت پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو کرنا ہے، تو آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب گھر کا ماحول خراب کرنا، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، اور جناب بیٹا ابا سے، ابا بیٹے سے، بھائی بھائی سے، پڑوسی پڑوسی سے، اپنا دل بڑا کریں. کوئی برا بھی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے رہیں. جتنا آپ اپنے دل کو وسیع کریں گے اتنا اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہوگی. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے. طائف کا یہ واقعہ جو آج ہم نے سیکھا ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے اور کئی پہلو ایسے ہیں جو ابھی تک باقی ہیں. حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے. آپ کے جو عتبہ اور شیبہ یہ دونوں آپ کے دشمن تھے، ان کا بھی وہاں پر باغ تھا، انہی کے باغ میں آپ تشریف لے گئے تھے. انہوں نے آپ کو کس طرح انگور کا خوشہ پیش کیا، عداس کے ساتھ، حضرت عداس کے ساتھ آپ کا کیا مکالمہ ہوا، وہ کیسے مسلمان ہوئے. پھر آپ واپسی میں جب جا رہے تھے، جنات کا رستے میں حضور سے ملاقات کرنا، پھر آپ کا مکہ میں داخل ہونا، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ ایک دو اسباق میں آپ کے سامنے آ سکے. آج اس واقعے کا ہم نے ایک حصہ ڈسکس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں تشریف لائے، آپ نے طائف کا انتخاب کیوں کیا، طائف میں آپ نے ملاقات کس سے کی، دعوت کس طریقے سے آپ نے دی، ان کا ریئیکشن اور انہوں نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی لیکن انہوں نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی، پھر انہوں نے کس طریقے سے تکلیف دی، پریشانی میں مبتلا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنا سینہ بڑا کر کے ان کو معاف بھی کیا، ان کے لیے دعا بھی کی، اور اللہ نے ان کی نسلوں سے کیسے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مسلمان لیڈر پیدا کیے. یہ ساری چیزیں اور پھر اس واقعے کے اس حصے سے ہمیں سیکھنے کی جو بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے، دنیاوی اسباب اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو رازداری میں خفیہ طور سے رکھنا اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں جو سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں، اسی سبق کی روشنی میں آپ نے ان سوالات کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کے جوابات آپ یہاں پہ کمنٹ میں لکھیں. پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس سال تشریف لے کر گئے؟ نبوت کے پہلے سال، نبوت کے 5ویں سال، یا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد؟ طائف کے سفر میں کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یا حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ طائف کے لوگوں کے ساتھ قریش کے مفادات وابستہ تھے؟ جی ہاں، جی نہیں. طائف میں آباد سب سے بڑے قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو قریظہ، بنو نذیر یا پھر ثقیف؟ طائف کے جن 3 سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی وہ تینوں آپس میں رشتے میں کیا لگتے تھے؟ بھائی، دوست یا ایک قبیلے والے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خفیہ رکھنے کی درخواست کی تو ان سرداروں نے کیا کیا؟ اس بات کو خفیہ رکھا یا پھر اوباش لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشکل ترین دن کس دن کو قرار دیا؟ جنگ احد کا دن، طائف کا دن، جنگ حنین کا دن؟ کیا مصیبت میں دعا کرنا صبر کے خلاف ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مال اور دولت، بنگلہ اور بڑا گھر، عافیت؟ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو خفیہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ خفیہ رکھنا چاہیے، خفیہ نہیں رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.